برہان سے عمر ایوب اپنا قافلہ لے کے چڑھے ہوئے ہیں، ابھی تک وہ ان کے اٹک پول پہنچنے کی اطلاع تو نہیں ہے۔ کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھی ایک فوٹیج کہ اس میں وہ اپنے فون کیمرے کے ساتھ فوٹیج بنا رہے تھے برہان پہ، اور برہان پہ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہاں پہ پولیس ان پہ شیلنگ کر رہی ہے، حالانکہ برہان جو ہے وہاں پہ پولیس کو شیلنگ کرنے کی میرے نہیں خیال کہ کوئی اتنی زیادہ ضرورت تھی۔ گرفتاری ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جو جب تک آپ پرچہ نہیں کاٹتے کسی کے خلاف، تو مقدمہ نہیں درج کرتے، تو اس کو گرفتاری نہیں کہا جاتا۔ تو اب پولیس نے یہ اسٹریٹجی بیسیکلی اپنائی ہوئی ہے کہ وہ ایک لوگوں کو ایک خوف میں مبتلا کرنے کے لیے، ایک میسیج دینے کے لیے کہ جو بھی آئے گا اس کو پکڑ لیں گے، تو ادھر سے جو بھی عام راہگیر بھی گزر رہا ہے اس کو پکڑ دیں، پکڑ کے تھوڑی دور جا کے آگے چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو کارکن اور قافلے وہ خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی بھی یہی ہے، اور پی ٹی آئی کے کارکن آنے بھی ادھر سے ہی ہیں۔ باقی جو ہوتا ہے وہ حاضری لگواتے ہیں، کچھ لیڈر آ جاتے ہیں، وہ حاضری لگواتے ہیں، اپنے ساتھ کچھ لوگ لے کے آ جاتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ پہلے سے انہوں نے پہنچائے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ آتے ہیں، خود لیڈر کہیں سے آ کے تو ان کو ساتھ لے کے وہ حاضری لگوا لیتے ہیں، لیکن اصل سٹرینتھ جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ہی آنی ہے۔ ناظرین، اس وقت بات کرتے ہیں جو اس وقت لوگ چل رہے ہیں، آ رہے ہیں پنڈی کی طرف۔ بانی پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، اور وہ کال کیوں دی تھی؟ وہ اس لیے دی تھی کہ پنڈی میں جلسہ رکھنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جلسہ کریں گے اور لیاقت باغ میں کریں گے آج کے دن، اور لیاقت باغ میں ان کو اجازت ظاہر ہے کہ نہیں ملنی تھی، تو انہوں نے کل ہی یہ کہہ دیا تھا، پرسوں بلکہ، کہ ہم اس پہ یہ جلسہ منسوخ کر رہے ہیں اور اس پہ ہم احتجاج کریں گے۔ تو انہوں نے احتجاج کی کال دی، کل انہوں نے وکلاء کو احتجاج کی کال دی تھی سپریم کورٹ کے باہر، اور آج کارکنوں کو کال دی ہوئی ہے۔ اب صورتحال اس وقت کی کیا ہے میں آپ وہ بتاتا ہوں، ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو کارکن اور قافلے وہ خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی بھی یہی ہے، اور پی ٹی آئی کے کارکن آنے بھی ادھر سے ہی ہیں۔ باقی جو ہوتا ہے وہ حاضری لگواتے ہیں، کچھ لیڈر آ جاتے ہیں، وہ حاضری لگواتے ہیں، اپنے ساتھ کچھ لوگ لے کے آ جاتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ پہلے سے انہوں نے پہنچائے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ آتے ہیں، خود لیڈر کہیں سے آ کے تو ان کو ساتھ لے کے وہ حاضری لگوا لیتے ہیں، لیکن اصل سٹرینتھ جو ہے، جو اصل جو تعداد ہے لوگوں کی، وہ خیبر پختونخوا سے ہی آنی ہے۔ اب خیبر پختونخوا سے راولپنڈی کی طرف آنے کے لیے دو بڑے رستے ہیں، ایک جی ٹی روڈ ہے اور دوسرا موٹر وے ہے۔ اب موٹر وے پہ اس وقت سب سے بڑا گھمسان کا رن چل رہا ہے، اور صوابی سے موٹر وے پہ چڑھے تھے علی امین گنڈا پور اپنے ساتھ قافلہ لے کے، ان کے ساتھ کوئی ایک اندازے کے مطابق کوئی 400 سے 500 گاڑی ہے، اور اس میں کرینیں بھی شامل ہیں۔ پکی اطلاع تو نہیں ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا حکومت کی سرکاری ہیں، لیکن خیر وہ تو کرائے پہ بھی لی جا سکتی ہیں۔ کرین سے مراد وہ جو چھوٹی کرین ہوتی ہے آگے سے کچھ چیز ہٹانے کے لیے، اور اس کے ساتھ 1122 کی گاڑی ہے، ایمبولینسز ہیں، اور اس طرح وہ قافلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور چلتے چلتے اس وقت تک یہ خبر ہے کہ وہ اٹک پل تک پہنچ گیا ہے۔ دوسری طرف برہان سے عمر ایوب اپنا قافلہ لے کے چڑھے ہوئے ہیں، ابھی تک وہ ان کے اٹک پول پہنچنے کی اطلاع تو نہیں ہے۔ کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھی ایک فوٹیج کہ اس میں وہ اپنے فون کیمرے کے ساتھ فوٹیج بنا رہے تھے برہان پہ، اور برہان پہ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہاں پہ پولیس ان پہ شیلنگ کر رہی ہے، حالانکہ برہان جو ہے وہاں پہ پولیس کو شیلنگ کرنے کی میرے نہیں خیال کہ کوئی اتنی زیادہ ضرورت تھی۔ اگر کر رہی ہے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اٹک پل پر پہنچ گئے ہیں، اور اب تک ہماری اطلاع کے مطابق کہیں اور سے کوئی بڑا قافلہ نہیں آیا، نہ ہی مری کی طرف سے آیا ہے راولپنڈی اسلام آباد کی طرف، اور نہ ہی پنجاب کی طرف سے کوئی قافلہ آیا ہے۔ اور جو آپ کو نظر آ رہا ہے
ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے. جو اسٹریٹجی ہمیں پتہ چلی ہے وہ آپ سے شیئر کر دیں گے. اب اس میں تبدیلی آتی ہے یا وہ تبدیل کرنا پڑ جاتی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے, اس کا ہم آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. جو لیاقت باغ کی طرف سے آپ کو خبریں مل رہی ہوں گی کہ لیاقت باغ سے اتنے لوگ پکڑ کے پولیس نے گرفتار کر لیے. ایک تو بات یہ ہے کہ گرفتار کہنا غلط ہوتا ہے. گرفتاری ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جو جب تک آپ پرچہ نہیں کاٹتے کسی کے خلاف, تو مقدمہ نہیں درج کرتے, تو اس کو گرفتاری نہیں کہا جاتا. تو اب پولیس نے یہ اسٹریٹجی بیسیکلی اپنائی ہوئی ہے کہ وہ ایک لوگوں کو ایک خوف میں مبتلا کرنے کے لیے, ایک میسیج دینے کے لیے کہ جو بھی آئے گا اس کو پکڑ لیں گے. تو ادھر سے جو بھی عام راہگیر بھی گزر رہا ہے اس کو پکڑ دیں, پکڑ کے تھوڑی دور جا کے آگے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ طریقہ کار اپنایا ہوا ہے. اب اس کے علاوہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اٹک پل پر جو انہوں نے ان کی اسٹریٹجی ہے کہ اٹک پل پر ان کو روکا جائے گا. شیلنگ ہو رہی ہے بیچ بیچ میں اور رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں, اور اٹک پل سے وہ نکل جائیں گے, نو ڈاؤٹ وہاں سے وہ یہ قافلہ نکل جائے گا. جو اصل رکاوٹ ہے وہ ہے کٹی پہاڑی. یہ کٹی پہاڑی کا نام آپ نے کراچی کے حوالے سے سنا ہوگا, لیکن یہاں بھی کٹی پہاڑی ہے ایک. یہ اٹک سے آگے پہاڑی کو کاٹ کے یہ موٹر وے جب بنی تھی تو اس کا نام کٹی پہاڑی رکھ دیا. وہاں پہ اصل میں ڈپلائمنٹ ہے, ہیوی ڈپلائمنٹ ہے پولیس, رینجرز, ایف سی کی, اور وہاں سے ان کا نکلنا مشکل ہوگا. اس لیے بھی کہ وہ دونوں طرف پہاڑی ہے, اس کے درمیان سے وہ ایک پیسیج ہے جو موٹر وے کا ہے, اور اس کو انہوں نے, کیونکہ اٹک پل جو ہے نا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دریا کا پل ہے تو وہاں سے وہ آسان ہے, یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اور اس میں اگر ڈپلائمنٹ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرویز خٹک آ رہے تھے, اور یہ ایک تو بہت پہلے تھا جو جس کی بات جو ہے نا چوری نثار کے زمانے میں جب وہ وزیر داخلہ تھے, نواز شریف کی حکومت تھی. اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو تب جب آئے ہیں خیبر پختونخوا سے عمران خان صاحب آ رہے تھے اور باقی, تو ان کو بھی جو ٹف ٹائم ملا تھا وہ کٹی پہاڑی میں ملا تھا اور وہاں پہ روک دیا گیا تھا. تو اس بار بھی اسٹریٹجی یہ ہے کہ کٹی پہاڑی پہ ان کو پہلے وہاں روکا جائے گا, ٹائم بائے کیا جائے گا, یعنی کہ ٹائم گزارا جائے گا. پھر کوشش کی جائے گی کہ آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھیں اور کٹی پہاڑی پہ آگے ان کو روکا جائے. اور شام جب ہو جائے گی, جب اندھیرا ہو جائے گا, تو پھر گنڈا پور کو کسی طریقے سے کوئی تھوڑا بہت ان کی کوششیں تو ظاہر ہے جاری ہوں گی, تو ان کوششوں کے نتیجے میں ان کو آگے آنے کی اجازت دے دی جائے گی. رات کے ٹائم پہ کچھ کارکنوں کے ساتھ جو اسٹریٹجی ہے وہ راولپنڈی میں آئیں گے. ظاہر ہے کہ وہ سموتھلی وہاں سے بھی نہیں آ سکیں گے, رستے میں رکاوٹیں ہوں گی, کرتے 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 پہنچیں گے تو 11-12 بج جائیں گے. 11-12 بجے پھر اس دوران جو ہے وہ راولپنڈی میں جس طرح کا ماحول ہے اس وقت کہ انہوں نے کنٹینر لگا کے سڑکیں جو ہیں نا وہ سنسان کی ہوئی ہیں, تو ان سنسان سڑکوں پہ گانا تو نہیں یاد آ گیا شہنشاہ کا, تو اس طرح وہ بندہ ایک پھرے گا اور پھر وہاں سے وہ واپس لوٹ جائے گا. یہ ہے اب تک کی اپڈیٹ جو اسٹریٹجی ہے پولیس کی, اور وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. مزید اس پہ ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کریں گے.